بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الراس سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان میں الراس اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر پتھروں سے بنائی گئی ہو۔ اصحاب الراس سے کیا مراد ہے؟ وہ خاص کنواں جس پر قوم سمود کا ایک قبیلہ رہتا تھا، وہی لوگ اصحاب الراس کے نام سے مشہور ہوئے۔ اصحاب الراس کی مشہور ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اصحاب الراس کا ذکر قرآن پاک کے کن دو مقامات پر ہوا؟ سورۃ الفرقان آیت نمبر 38، 39 اور سورہ کاف آیت نمبر 12 سے 14۔ اصحاب الراس کنویں سے کس طرح فائدہ اٹھاتے تھے؟ وہ اس کنویں سے اپنے پینے اور آبپاشی کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا بادشاہ کیسا تھا؟ وہ بہت انصاف پسند اور نیک پرور تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو ان لوگوں کو بہت غم ہوا۔ شیطان نے اصحاب الراس کو کیسے بہکایا؟ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شیطان اس مرحوم بادشاہ کی صورت میں ان کے سامنے آیا اور بولا، میں مرا نہیں ہوں، میں تو غائب ہو گیا تھا تاکہ دیکھوں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ اس نے کہا، میرے لیے ایک پردہ لگا دو۔ بہت سے لوگوں نے اسے سچ سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کون سے نبی بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ پردے کے پیچھے سے باتیں کرنے والا بادشاہ نہیں ہے بلکہ شیطان ہے، اور اس کی عبادت کرنے سے منع کیا اور حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اصحاب الراس نے اپنے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام پر وہی نیند کی حالت میں آتی تھی۔ ان لوگوں نے اسی حالت میں ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت حنظلہ بن صفوان کے قتل کے بعد عاد بن اوس کے لوگ کہاں ہجرت کر گئے؟ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو نے اپنی اولاد سمیت اس جگہ سے ہجرت کی اور احقاف میں چلے گئے۔ بعد میں ان کی اولاد یمن میں، پھر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ عاد بن اوس کی ہجرت کرنے کے بعد پیچھے سے اصحاب الراس کا کیا حال ہوا؟ اصحاب الراس پر عذاب نازل ہوا۔ کنویں کا پانی خشک ہو گیا، درخت اور پھل سوکھ گئے، پیاس نے انہیں آ لیا اور وہ سب کے سب بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے۔